راولپنڈی سے آپ کو بتاتے چلے سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ایس پی سیکیورٹی دیگر افسران نے استقبال کیا۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔ راولپنڈی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کو سلامی پیش کی۔ سی پی او نے شہداء گیلری کا دورہ کیا اور تاثرات قلم بند کیے۔ شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آئی جی پنجاب کے وی این کے مطابق راولپنڈی پولیس کی کارکردگی اور سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نبی بخش تھانے کی حدود میں موٹر سائیکل لفٹر نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ ملزم موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کو دیکھ کر موٹر سائیکل کے مالک نے پکڑنے کی کوشش کی۔ ملزم خالی گھر کی تیسری منزل پر چڑھ گیا اور چھلانگ لگا دی۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر کام کرنے والے ماہرین اور حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ کم اہم مرحلہ افغان جنگ کے بعد کا دور دونوں کو اجازت دیتا ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن موسمیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ تشویش کے مسائل پر کوآپریٹو میکانزم بنانے کا مقصد نئے سرے سے شروع کرنا، ڈی ہائیفینیٹ کرنا اور کم لٹکنے والے پھلوں کو توڑنا۔ انہوں نے ماحولیات، معیشت، ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں وقت گزارنے اور توانائی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار 16 اکتوبر 2022 کو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $1.1 بلین کی اہم فنڈنگ جاری کرنے کی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادائیگی میں تاخیر معمول کے طریقہ کار کی وجہ سے ہوئی۔ ذیل میں پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ اہم نکات ہیں: حکومت $170 بلین مالیت کی آمدنی بڑھانے کے لیے مالیاتی اقدامات بشمول ٹیکس لگانے پر عمل درآمد کرے گی۔ حکومت کے پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے موجودہ وعدے پورے کیے جائیں گے۔ 1 مارچ اور 1 اپریل کو ڈیزل لیوی میں 2 مرتبہ $5 فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے تجویز کردہ توانائی اصلاحات پر پاکستان کی کابینہ بحث اور منظوری دے گی۔ اس میں پاکستان کا اپنے گردشی قرضے کو مکمل طور پر کم کرنا شامل ہے۔ عوامی قرضے کی ایک شکل جو بجلی کے شعبے میں سبسڈی اور بل ادا نہ کیے جانے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔